السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے وٹ از مینٹ بائی سپلائی آف منی. ایکسپلین دا ڈفرینٹ سورسز آف منی سپلائی، یعنی زر کی رسد سے کیا مراد ہے اور اس کے مختلف ذرائع کون سے ہیں. تو زر کی رسد سے مراد وہ پیسے کی اماؤنٹ ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے. عام طور پر کسی ملک میں زر یا تو سکوں کی شکل میں ہوتا ہے یا کرنسی کی شکل میں ہوتا ہے، یا پھر اعتبار زر کے طور پہ بھی وہ گردش کر رہا ہوتا ہے. دا مور دا منی اے کنٹری ہیز، یعنی ایک ملک میں جتنا زیادہ زر ہوگا، دا مور سپلائیز دیئر، اتنی ہی زیادہ اس کی رسد بھی ہوگی. تو زر کی رسد مختلف ہوتی ہے چیزوں کی سپلائی، یعنی چیزوں کی رسد کے لیے اگر ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان دونوں کی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو عام چیزوں کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پروڈکشن پہ آف تھنگس. چیزوں کی ایک ملک میں جو چیزوں کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر اس کی زر کی جو چیزوں کی رسد ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اور اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر پیسے کی رسد دیکھنی ہے، زر کی رسد دیکھنی ہے، تو یہ وہ ہے اف منی از ایشوڈ ونس اٹ از یوزڈ اگین اینڈ اگین. تو جب یہ ایک دفعہ ایشو ہو جاتا ہے تو ہم اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جیسے چیز ایک دفعہ استعمال کر لی ہے اور اگر وہ پیریشیبل ہے تو وہ دوبارہ زیادہ ٹائم یوز نہیں ہو سکتی ہے، کچھ ٹائم بعد وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں. لیکن پیسے ایسی چیزیں جو بار بار استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹ ایشو کرے گی اس سے زر کی رسد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر زر کی رسد گردش تیز ہوگی اس قدر ہی زر میں اضافہ ہو جائے گا. اس کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. دا اماؤنٹ آف منی وچ دا پیپل ہیو ٹو یوز اٹ ٹو میٹ دیئر نیڈس، کہ پیسے کی وہ مقدار ہے جو لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دا سپلائی آف منی مینس دا ٹوٹل اسٹور آف منی وچ از پریزنٹ ان آ کنٹری، یعنی زر کی جو ہے وہ مقدار سے مراد وہ کل ذخیرہ ہے جو کسی ملک میں موجود ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب جیسے جیسے زر کی رسد بڑھتی ہے اور جو پیسہ ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اگر وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے پاس زر کے ذخیرے میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کے برعکس زر کی رسد کم ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس زر نقد کی کمی ہو جاتی ہے. زر کی رسد کے ذرائع سے قبل ہم لوگ اس کے جو سورسز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے سے جو مین کوسچن پوچھا گیا ہے وہ اس کے سورسز کا کوسچن پوچھا گیا ہے، تو ہم اس کے سورسز کو ڈسکس کر لیں گے. سورسز آف منی. سورسز آف منی میں سب سے پہلے ہے انڈیویژول سیونگز، یعنی انفرادی بچتیں. تو پھر ہمارے پاس ہے کارپوریٹ سیونگز، کاروباری بچتیں. پھر ہمارے پاس ہے پبلک سیونگز، سرکاری بچتیں. پھر ہے بینک کریڈٹ، پھر انشورنس کمپنیز، پھر اسٹاک مارکیٹ آتی ہے. اب ہم انہیں انڈیویژولی ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. تو انڈیویژول سیونگز ہمارے پاس کیا ہے، یعنی انفرادی بچتیں کیا ہیں. زر کی رسد کا دار و مدار انفرادی بچتوں پر ہوتا ہے. انفرادی بچتوں سے مراد وہ رقوم ہیں جو لوگ اپنی آمدنی میں سے ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد بچا لیتے ہیں، یعنی ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچ جاتا ہے اسے ہم لوگ انڈیویژول سیونگز کا نام دیتے ہیں. اور یہی بچتے لوگ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں جو کہ دوبارہ انہیں قرضے کی صورت میں وہ گردش میں ڈال دیتے ہیں. لائک ہم لوگ اگر بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو بینک اسے اپنے پاس ہی نہیں رکھے رکھتا، اگر مزید کسی لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک ان کو قرضے ایشو کرتا ہے، وہ اسی اماؤنٹ میں سے کرتا ہے. اس طرح زر گردش میں رہتا ہے اور لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں. تو لوگ کاروباری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لے لیتے ہیں. لوگوں کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی انفرادی بچتیں اس قدر زیادہ ہوں گی، لوگوں کی آمدنیاں جتنی کم ہوں گی انفرادی بچتیں اتنی ہی کم ہوں گی. تو اس کے لیے بچت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ول ٹو سیو ہو اور پاور ٹو سیو.
ایک تو بچت کرنے کا ارادہ ہو، دوسرا بچت کرنے کی قوت بھی ہو. ایسا تو نہیں کہ آپ کی اتنی سیلری ہی نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی گھریلو ضروریات پوری، اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں. تو آپ سوچیں جی میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ بندہ بھوکا رہے اور پیسے جمع کرتا رہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو بچت کے ارادے سے مراد ہے کہ لوگوں کا ارادہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بچانا ہے. جب تک لوگ ارادہ نہیں کرتے بچت نہیں ہو سکتی. جبکہ بچت کرنے کی قوت سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم از کم اتنی ضرور ہوں کہ وہ خرچ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ رقوم بچا سکیں. اس طرح جب تک ارادہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کی آمدنی کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ بچت نہیں کر سکتے. بچت کرنے کا ارادہ مختلف مقاصد کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ اپنی بچوں کی تعلیم یا شادی بیاہ کے لیے، بعض کاروبار میں روپیہ لگانے کے لیے، بعض برے وقت کے لیے اور بعض عزت و نموز کے لیے بھی رقوم کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے بچت کرنے کی قوت اس وقت زیادہ ہوگی جب کہ قیمتیں کم ہوں گی، ٹیکسوں کی شرح کم ہوگی، بینکوں کا نظام بہتر ہوگا. جتنی بچتیں زیادہ ہوں گی اس قدر زر کی رسد میں بھی اضافہ ہوگا. بس ایک شرط اس میں ہونی چاہیے کہ زر کی رسد اس طرح کم ہو سکتی ہے کہ اگر ٹیکسز کم ہو، چیزوں کی قیمتیں کم ہوں تو پھر بار بار گورنمنٹ کو نوٹ ایشو نہیں کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک سورس ہے منی کا، انفرادی بچتے ہیں، کیونکہ بینکوں میں جاتا ہے، بینک اسے دوبارہ سرکولیشن میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے کارپوریٹ سیونگ یعنی کاروباری بچتیں. کاروباری جو بچتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی وہ منافع جات جنہیں انہوں نے ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہوتا ہے، انہیں بچا کے رکھا ہوتا ہے، اپنے حصے داروں میں تقسیم نہیں کیا ہوتا ہے، اپنے شیئر ہولڈرز کو پیسے نہیں دیے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ناگہانی خرچ کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس ان پیسوں کو رکھ لیتے ہیں. انسرٹنٹیز کو فیس کرنے کے لیے ان رقوم کو اپنے پاس رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ایک سال میں 10 لاکھ روپے نفع ہوتا ہے تو اس میں سے 8 لاکھ روپے حصے داروں میں تقسیم کرتی ہے، جبکہ باقی 2 لاکھ روپے حصے داروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ڈائریکٹر حضرات اپنے پاس وہ پیسے بچا کے رکھ لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ برے وقت میں ان کو استعمال کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کے کام لایا جا سکے. یا 2 لاکھ روپے کاروباری بچتیں بھی کہلاتی ہیں. پھر ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے پبلک سیونگز. پبلک سیونگز کیا ہوتی ہیں یعنی سرکاری بچتیں کیا ہوتی ہیں؟ حکومتیں ہر سال اپنا بجٹ بناتی ہیں. آنے والے سال کے دوران آمدنی اخراجات کا تخمینہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اگلے سال یہ ہماری آمدنی ہوگی اور یہ ہم لوگوں نے خرچ کرنا ہے. یہ سارا گورنمنٹ جو ہے نا ایک بنا کے پیش کرتی ہے جسے ہم بجٹ کا نام دیتے ہیں. بجٹ ہمارا 30 جون کو ہم لوگوں کو پیش ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کچھ علاقوں میں پیش ہو جاتا ہے، ضلعوں میں، تو صوبوں میں کہتے ہیں آنے والے سال میں مختلف مقدار سے کسی قدر آمدنی ہمیں جو حاصل ہونی ہوتی ہے، ہم نے دیکھنا تھا کہ کتنی ٹوٹل آمدنی حاصل ہوگی اور سال بھر میں کتنا خرچ آئے گا. اگر سال بھر کے دوران آمدنی زیادہ ہو، خرچ کم ہو، تو اسے ہم لوگ سرپلس بجٹ یعنی فاضل بجٹ کا نام دیتے ہیں کہ ہماری آمدنیاں زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات کم ہیں. یہی بجٹ جو فاضل بجٹ یعنی جو سرپلس بجٹ ہوتے ہیں، یہ حکومت زائد آمدنی کے طور پہ حاصل کرتی ہے اور سرکاری بجٹ کہلاتی ہے اور اس کو سرکاری خزانے میں جمع کرتی ہے. یہ بچت ہوئی ہے ہمارے ملک کی. تو اس کے اہم ذرائع کون سے ہیں؟ ٹیکسوں سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، پہلا ذریعہ، اور ان ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مزید ٹیکس لگائے جاتے ہیں، آمدنی کو بڑھایا جاتا ہے. حکومت اندرونی یا بیرونی ذرائع سے قرضے لے کر اپنی آمدنی کو بڑھاتی ہے. اس طرح سے بجٹ کے خسارے کو پورا کیا جاتا ہے. بعض اوقات تو حکومت خسارے کی سرمایہ کاری بھی کرتی ہے، یعنی بغیر کسی زر ضمانت کے زائد نوٹ چھاپ دیتی ہے. اس طرح سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتی ہے. لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ انفرادی بچتیں تب بھی ہماری ہو سکتی ہیں جب ٹیکسز کم ہوں، لیکن گورنمنٹ کی بچتیں تب ہو سکتی ہیں جب ٹیکسز زیادہ ہوں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، لیکن انہوں نے اسے سورس میں کنسیڈر کیا ہے. پھر ہمارے پاس ہے تھرڈ پوائنٹ، جو ہمارے پاس آگے فورتھ پوائنٹ ہے بینک کریڈٹ. بینک کریڈٹ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنی امانتوں کو بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، لیکن بینک ان امانتوں کا ایک خاص تناسب یعنی 20% یا 25% اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی وہ کیا کرتے ہیں؟ قرضوں کی صورت میں ایشو کر دیتے ہیں.
اور بینک کے پاس اس طرح بینک پھر اسی امانت میں سے کچھ حصہ زر نقد کے طور پر رکھ کر باقی رقم قرض میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح سے بینک کے قرضے جاری کرنے کی قوت بڑھتی ہے اور زر کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ عرض کے جتنی زیادہ امانتیں بینک میں جمع ہوں گی اسی قدر بینک کی قرضہ جاری کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور زر کی رسد بڑھتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زر کی رسد کا ذکر کرتے ہیں تو زر کی مقدار کے ساتھ اس کی رفتار گردش کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح زر کی رفتار گردش جب تیز ہو جائے گی، جس قدر زر کی مقدار بڑھتی جائے گی تو زر کی رسد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے انشورنس کمپنیز، یعنی جنہیں آپ لوگ بیمہ کمپنیاں بھی بولتے ہیں اردو میں۔ تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی زر کی رسد بڑھانے کا ایک اہم سورس ہے، ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ کمپنیاں لوگوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا بیمہ کروائیں یا پھر ایک خاص مدت کے لیے اس کو بیمہ کرانے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بچوں کی اگر شادیاں کرنی ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ رقوم کو بچانا شروع کر دیں ابھی سے، پالیسی مکمل ہونے کی صورت میں انہیں یہ رقم منافع کے ساتھ مل جاتی ہے۔ بیمہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں یہ بیمہ پالیسیز بناتی ہیں، اس میں بچت کی ترغیب دیتی ہیں تاکہ لوگ اپنے برے وقت کے لیے پیسے بچا سکیں۔ لوگ جب بیمہ کرواتے ہیں تو ایک خاص شرح سے پریمیم ادا کرتے ہیں، یہی پریمیم ان کی بچت بن جاتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں اکٹھی رقم مل جائے اور بیمہ کمپنیاں اس رقم کو آگے سرمایہ کاری پہ خرچ کریں۔ وہ حکومت کی کفالتیں خرید لیتی ہیں، پھر کمپنی کو قرض دے دیتی ہیں، اس قرض سے خود منافع کماتے ہیں اور پالیسی ہولڈرز کو بھی اس نفع میں حصہ دار بناتے ہیں۔ اس طرح زر کی رسد ہوتی ہے۔ اٹس مین کہ یہ جو ہے یہ بینک کی طرح کام کرتی ہیں لیکن ان کا تھوڑا نام ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے انہیں تھوڑا الگ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بینک کی طرح یہ کام کیسے کر رہی ہوتی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینک کی طرح کام کرتی ہیں؟ ہم لوگ اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں 1,00,000 روپیہ۔ اب بینک یہ 1,00,000 اپنے پاس ہی اگر رکھے تو وہ آپ کو پروفٹ کیسے دے گا؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی خود رکھے اور پروفٹ آپ کو دے۔ آخر اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ 25,000 آپ کے اکاؤنٹ میں رکھے گا، ریمیننگ 75,000 جو ہے اس کو وہ ایشو کر دے گا۔ یہ جس کو ایشو کرے گا اس کو اگر یہ 10% لون اس سے انٹرسٹ لے رہا ہے تو آپ کو اگر یہ دے رہا ہے تو یہ 5% دے رہا ہوگا یا 4% دے رہا ہوگا۔ اب جو اس کا ڈفرینس ہوگا 5% یہ بینک کا پروفٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بینک کے پاس بھی انکم آ رہی ہے، آپ کو بھی پروفٹ ہو رہا ہے اور اگلے بندے کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اس طرح زر جو ہے بینک کے تھرو رسد میں اس کی اضافہ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح بیمہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ آپ لوگوں کو کہتی ہیں جی بچت کرو، اپنے بچوں کی شادی کے لیے آپ لوگ اپنی لائف انشورنس کروا لو یا بچوں کی تعلیم کے لیے آپ خرچے جو ہیں وہ اپنی اماؤنٹ سائڈ پہ کرو، تو آپ کو ایک پریمیم جمع کروانا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ پریمیم جمع کروا رہے ہو 15,000 پر ایئر، تو ہر سال 15,000 آپ جمع کروا رہے ہو۔ آپ کی 15 سال کی یا 20 سال کی اگر پالیسی ہے تو 20 ایئر کے لیے آپ ہر منتھ 15,000 جمع کرواؤ گے۔ اس نے انشورنس کمپنی نے کیا کرنا ہے کہ وہ یہ پیسے یا تو گورنمنٹ کے بانڈز خرید لیں گی، جو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں سیکیورٹیز جسے ٹی بانڈز ہیں، اسکوپ بانڈز بھی بولا جاتا ہے، تو وہ خریدیں گی اور اس کے اوپر ایک فکسڈ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، وہ ان کو پروفٹ ملے گا، اس میں سے وہ کچھ حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور کچھ اپنے پاس رکھیں گے، یا وہ کسی کمپنی کے شیئر خرید لیں گے، اس سے انہیں پروفٹ ہوگا تو بھی اس طرح پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ کو بھی فائدہ ہو گیا اور انشورنس کمپنی کو بھی فائدہ ہو گیا۔ ہوپ سو آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بینک کو اور انشورنس کمپنی کو کیسے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کرنے کا، لوگوں کو بچتوں کا کہنے کا۔ تو اس طرح بھی مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، رسد بڑھتی ہے، پیسہ جو ہے گردش میں رہتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، کمپنیز کے پاس جاتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، کمپنی والے ان کو پروفٹ دیتے ہیں اور جو ہے پھر وہ پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پاس
جو ہے وہ بینک یہ انشورنس کمپنیز منافع خود بھی کماتی ہیں اور لوگوں کو بچت کی ترغیب دے کے پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ اکثر اسی رقم کو آگے سرمایہ کاری میں خرچ کرتی ہیں، یا وہی کہ بینکوں کو قرضے بھی دے دیتی ہیں اور اس قرضے سے خود بھی منافع کماتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے اسٹاک مارکیٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے کہ بازار حصص، یعنی جہاں پہ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، سرمایہ کاری کا بازار رصد کی زر کو بڑھاتا ہے۔ سرمایہ کے بازار سے مراد ایسی منڈی ہے جہاں پر مختلف کمپنیوں کے جو شیئرز وغیرہ ہیں، تمسکات ہیں، یہ سارے سیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس رقمیں پڑی ہوتی ہیں، بچت ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، وہ اسے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، وہ حصص، تمسکات یا بانڈز وغیرہ کو خریدتے ہیں اور اس طرح سے انہیں موقع ملتا رہتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے لوگوں کی بچتیں بھی کاروبار میں لگتی رہیں اور زر کی رصد میں اضافہ ہوتا رہے۔ سرمایہ کاری کا جو بازار ہوتا ہے، اس میں اس کی منڈی میں جن اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے ان کا جائزہ ہم لیتے ہیں۔ اب کیا یہ کوئی پیپر فارم میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے؟ تو یہ پیپر فارم میں ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ہے، آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ پاکستان کو جیسے وہ مرج کر کے PSX بنا دیا گیا ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا نام دے دیا گیا ہے۔ پہلے پاکستان میں 3 کام کاری تھیں، ایک ہمارے پاس کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی، ایک لاہور اسٹاک ایکسچینج تھی اور ایک اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج تھی، اور اب ان تینوں کو اکٹھا کر کے PSX کا نام یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہم آن لائن شیئرز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جا کے جو شیئرز ہوتے ہیں، آپ اگر کبھی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کھولو تو آپ اگر اس کو گراف میں چیک کرو تو کچھ یوں فارم میں گراف مل رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ کینڈل سٹکس کو چیک کرو تو آپ کے پاس یوں فارم میں کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوگی کہ یہ اوپر نیچے کیوں جا رہی ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ شیئرز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، سیل ٹرینڈ ہے یا پرچیز ٹرینڈ ہے، یا یہ فیوچر آگے جا کے ان کی پرائس گرنے والی ہے یا بڑھنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان گراف کی مدد سے پتہ چلتی ہیں۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے اس میں، وہ آپ کے پاس کون سا ہے اسٹاک مارکیٹ کا؟ شیئرز، حصص۔ حصص سے مراد کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے وہ حصے لیے جاتے ہیں جو عوام سے روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ عوام ان حصوں کو خرید لیتی ہے اور سال کے اختتام پر ایک حصے میں جو نفع نقصان ہو انہیں مل جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے، خود کاروبار کی بجائے اسے محفوظ سرمایہ کاری میں لگانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حصص کا کاروبار بہت ہی مناسب ہے۔ یہ تو ہوگی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، لیکن اگر آپ لوگ فوراً فائدہ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ اسٹاک میں ٹریڈنگ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر ہیں، آپ وہاں پہ جا کے آپ لوگ ٹرینڈ دیکھتے ہو کہ سیل کا چل رہا ہے یا پرچیز کا۔ ڈفرینٹ کمپنیز کے شیئر ہیں، والز والوں کے ہوتے ہیں، جتنی بھی آئس کریمز کی کمپنیز ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، یا پھر جو بھی انڈسٹری کی چیزیں ہیں، کمپنیز جتنی بھی کمپنیز انڈسٹریل سیکٹر سے ہیں یا ہمارے پاس ایگریکلچر سیکٹر سے ہیں، سب میں ہمارے شیئرز ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں ود ان منٹ، اور اس سے ہم پروفٹ لے کے سائڈ پہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ لے کے رکھ لیں، آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا جو پروفٹ ہوگا۔ ہم سیل پرچیز کر کے بھی پروفٹ لے سکتے ہیں اور ویسے بھی خرید سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد آپ کو ایک مخصوص اماؤنٹ مل جائے گی، تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ڈیبینچرز ہیں، ڈیبینچرز جنہیں تمسکات بھی بولا جاتا ہے، یہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے فروخت نہ ہو تو مطلوبہ رقم حاصل نہ ہو تو وہ اسٹاک سرٹیفکیٹ یا ڈیبینچر کے ذریعے بھی لوگوں سے رقم حاصل کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈیبینچر ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کے مطابق وہ شخص اپنی کمپنی کی رقم ادھار دیتا ہے اور خود سود پر کماتا ہے۔ کمپنی کی خواہ رقم ہو یا نقصان، اسے باقاعدہ سود ملتا رہتا ہے، اس کی رقم بھی محفوظ رہتی ہے۔ اب بیٹا بات یہ ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین شیئر ڈیبینچر؟ ڈیبینچر کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ فکسڈ ہوتا ہے، یہ پروفٹ اینڈ لاس بیسڈ ہوتا ہے۔ اس میں کمپنی چاہے ڈوب جائے، کمپنی نے پیسہ دینا ہی دینا ہے۔ یہ ہے تو دونوں قرضے ہی، کمپنیز ایک قسم کا قرضہ ہی لیتی ہیں، لیکن یہ ماڈرن فارم ہے کہ ہم آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ اپنے شیئرز
डालें, यानी हम उनकी कंपनी के जो शेयर्स खरीदते हैं उसमें पैसे जमा करवाते हैं और वो हमें 6 मंथ बाद या 1 साल बाद इसका प्रॉफिट देते हैं। डिबेंचर का पूरे साल का प्रॉफिट है, या 6 मंथ की बात हुई है तो 6 मंथ बाद जो प्रॉफिट के इसके ऊपर लिखा होगा, जितनी परसेंटेज मेंशन होगी उतना ही वो हमें प्रॉफिट ज़रूर देंगे, उससे कम नहीं दे सकते, चाहे कंपनी को लॉस हो जाए। तो शेयर्स की फॉर्म में लॉस हो गया तो फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए फिर अब आगे हम बात करते हैं बॉन्ड्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट की। तो बॉन्ड्स के ज़रिए भी लोगों को से रकूमात वसूल की जाती हैं। एक तहरीर होती है जिसके बॉन्ड जारी करने वाला अदारा लिखता है, और बॉन्ड किसी खास शख्स के नाम का नहीं होता, बल्कि जिसकी मालिकियत हो वही उसकी रकम वसूल कर सकता है। जिस तरह से 1000 रुपये का इनामी बॉन्ड है, इस तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हैं, स्पेशल सर्टिफिकेट हैं, रेगुलर स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम है। तो इस सूरत में ज़र की रसद बढ़ जाती है। फिर हमारे पास आती हैं सरकारी कफ़ालतें। सरकारी कफ़ालतों से मुराद हुकूमत की वो तहरीर है, वो जो कर्ज़ा हासिल करने के लिए जारी करती है, इन कर्ज़ों पर सूद अदा करती है। खरीद व फ़रोख्त भी स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए होती है, जो कि ज़र की रसद में कमी बेशी का सबब बनती है। तो इसके साथ हमारे सोर्सेज ऑफ मनी कंप्लीट होते हैं। एक दफ़ा फिर हम इसके शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं कि कंपनी ज़ाहिर ये क्यों इशू करती हैं। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी ने अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करना होता है, तो तब कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं, डिबेंचर इशू करती हैं। तो इससे लोग अपने पैसे जाके कंपनीज़ में जमा करवाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्कूक बॉन्ड्स, या फिर जिसे हम लोग टी बिल का नाम देते हैं, ये इशू करती है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है ताकि लोग अपना पैसा जमा करवा दें और मार्केट में पैसे की गर्दिश कम हो जाए। तो टी बिल में लोग ज़्यादा सिक्योरिटी फ़ील करते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें फ़ायदा ये है कि उनको जो इंटरेस्ट रेट लिखा है वो मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट में हमारे पास कोई भी वो लॉस नहीं होता है, और ना ही इसमें हतम डर, ये इस चीज़ का डर होता है कि कोई आपको धोखा देगा। तो अगर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर हमें शेयर्स और डिबेंचर भी ख़रीदने और बेचने में कोई मसला नहीं होता है। और लेकिन डिपेंड करता है कि आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते, रिस्क अवेरियन हो या रिस्क टेकर हो। ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क इसमें लिया जाता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। ये स्टॉक एक्सचेंज का रूल है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा मैसेज में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।